السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے شامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوج اسلامک وظیفہ چینل، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں معراج کی رات یعنی 27ویں شب میں کی جانے والی عبادت کے بارے میں۔ تو ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیے۔ پیارے شامعین، یہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہوگا کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر وہ 12 رکعت نماز کون سی ہے اور اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو ویڈیو تھوڑا لمبا ہوگا، اور ان 12 رکعت میں 4 رکعت جو ہم نماز پڑھتے ہیں 3 بار، ان میں الگ الگ طریقہ ہے۔ تو یہ ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہونے والا ہے، تو آپ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب مہینے کے روزے کی بڑی فضیلت ہے اور سب سے ادھک 27ویں کے روزے کا بڑا ثواب ہے۔ اس دن روزہ رکھنے سے قبر کے عذاب اور دوزخ کی آگ سے سرکشت رہے گا، یعنی اسے نجات، اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس ماہ کے ایک روزے کا ثواب اور دن کے 1000 روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ کچھ علماء دین اور قرآن کریم و حدیث نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ تمام رات میں 14 راتیں ہیں جن میں شب بیداری کر کے بڑے سے بڑا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ راتیں کون سی ہیں؟ وہ راتیں یہ ہیں کہ محرم کی پہلی رات، پھر اس کے بعد محرم کی 10ویں رات، پھر اس کے بعد رجب کی 15ویں رات، رجب کی ہی 27ویں رات، شعبان کی 15ویں رات، پھر 14 شعبان کی رات، پھر رمضان کی پہلی اور آخری طاق راتیں، جیسے پہلی، تیسری، 5ویں، 7ویں، 9ویں، اس کے بعد 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، اور دونوں عیدوں کی راتیں۔ یہ ٹوٹل 14، پورے سال میں 14 راتیں ایسی ہیں جس میں عبادت کرنے کا ثواب کچھ الگ ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کی گئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رجب کی 27ویں تاریخ کو روزہ رکھتا ہے اس کو 50 ماہ کے روزے کا ثواب ملتا ہے، اور یہ وہ مقدس دن ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اسی شب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیت المقدس کا سفر کرایا، اور اللہ جل و ثانی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج عطا کی۔ پیارے شامعین، رجب مہینے کی 27ویں رات عبادت میں گزاریں، دن میں روزہ رکھیں۔ اللہ پاک اپنے فضل سے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے کو کوئی عام مہینہ نہ سمجھیں، یہ مہینہ شروع ہوتے ہی عبادت میں لگ جائیں، خوب عبادت کریں اور دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اپنی مراد جو آپ کے دل میں ہے یا پھر جو آپ کو چاہیے، اللہ پاک اپنی جانب سے اس مراد کو پورا کرے گا۔ یہ تھی کچھ بہت پیاری حدیثیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور کچھ صحابیوں نے فرمایا۔ تو چلیے اب جانتے ہیں کہ معراج کی رات میں پڑھی جانے والی وہ نفلی نماز کون سی ہے، اور اسے کب پڑھنا ہے اور اسے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس نماز کو آپ کو رجب مہینے کی 27ویں رات کو 12 رکعت نماز 3 سلاموں سے پڑھنا ہے۔ آپ کو وضو کرنا ہے، اگر آپ وضو سے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ پھر اس کے بعد جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو نیت کا طریقہ یوں کریں: نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز 27ویں رجب کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا ہے۔ جب آپ ثنا پڑھ لیں تو سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو سورہ قدر یاد نہیں تو اس کا لنک ہم آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے۔ پھر رکوع اور سجدہ کریں، اور جب دوسرا سجدہ ہو جائے تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھیں۔
پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھیں۔ جی ہاں دوستوں، جو آپ نے پہلی رکعت میں پڑھی تھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر، وہی آپ کو چاروں رکعتوں میں پڑھنی ہے۔ پھر آپ جیسے ہر نماز پڑھتے ہیں اسی طرح آپ کو یہ نماز ادا کرنا ہے۔ جب آپ سلام پھیر لیں تو سلام پھیرنے کے بعد آپ کو 70 مرتبہ یہ دعا پڑھنا ہے: لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ 27ویں وہ دوسری 4 رکعت نماز کون سی ہے اور اسے آپ کو کیسے پڑھنا ہے۔ پیر شامل ہم نے آپ کو بتایا کہ 27ویں سب یعنی 27ویں رجب کو 12 رکعت نماز 3 سلاموں سے پڑھنا ہے، جبکہ ہم نے آپ کو پہلے ویڈیو میں 4 رکعت کا طریقہ بتا دیا ہے۔ اب دوسری 4 رکعت نماز کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے نیت کریں۔ نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز 27ویں رجب کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کے بعد ثنا پڑھیں۔ ثنا جب آپ پڑھ لیں تو ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ نصر 3 مرتبہ پڑھیں۔ جی ہاں دوستو، سورہ نصر آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسری رکوع میں سجدہ کریں اور جب دوسرا سجدہ ہو جائے تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ نصر 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ کو تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ نصر پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح آپ کو چوتھی رکعت میں بھی 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ نصر 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر باقی کی نماز جب ہر نماز کی طرح ادا کریں۔ جب آپ سلام پھیر لیں تو آپ کو 70 مرتبہ یہ دعا پڑھنا ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں: اِنَّا قَوِيٌّ مُعِینٌ وَادِدٌ دَلِیلٌ بِحَقِّ اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ۔ اس دعا کو آپ کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ 70 مرتبہ پڑھ لیں پھر جانتے ہیں کہ معراج کی رات، اس رات میں آخری 4 رکعت نفلی نماز کون سی ہے اور اسے کس طرح سے پڑھیں۔ نیت کا طریقہ: نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز 27ویں رجب کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ جب آپ نیت کر لیں تو نیت کے بعد ثنا پڑھیں۔ ثنا جب آپ پڑھ لیں تو ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر رکوع اور سجدہ کریں اور جب دوسرا سجدہ ہو جائے تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر آپ کو دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، سورہ اخلاص آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، یعنی پہلی رکعت سے لے کر چوتھی رکعت تک آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو سورہ اخلاص نہیں آتا تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ پھر آپ باقی نماز ہر نماز کی طرح ادا کریں۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس نماز کے پڑھنے والوں کے تمام گناہ معاف کر کے اسے بخش دے گا۔ پھر ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگیں: یا اللہ پاک پروردگار عالم، جو ہم نے یہ 4 رکعت نماز مولا تیری بارگاہ میں 27ویں رجب کی مولا ادا کیا، مولا اس کے صدقے میں مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک پروردگار عالم، تیرے محبوب نے جو معراج کی رات میں مولا تیرا دیدار کیا، مولا اس دیدار کے صدقے میں مولا ہمارے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔
یا اللہ پاک اس دنیا سے جتنے مومن مسلمات یا اللہ پاک جتنے مومن جا چکے ہیں مولا، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے مولا، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک تو کریم ہے مالک، یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے مولا، تیری رحمت کے آگے میرے گناہ کچھ بھی نہیں مولا۔ یا اللہ پاک پروردگار عالم، جس کے گھر رشتے نہ آ رہے مولا، ان کے گھر رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہے مولا انہیں شاہ اولاد کر دے مولا۔ اس طرح سے آپ کو دعا مانگنا ہے، اس کے بعد اپنے منہ پہ پھیر لینا ہے۔ اللہ عز و جل سبھی کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے شامعین، یہ تھا 4 رکعت نماز کا طریقہ جو ہم نے آپ کو بتایا۔ اس نماز کو آپ کو معراج کی رات یعنی 27ویں رجب کو پڑھنا ہے۔ باقی کی 8 رکعت نماز اگر آپ وہ ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ اس رات کو آپ کو 12 رکعت نماز پڑھنی ہے 3 سلاموں سے۔ یہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے، اس لیے ہم نے اسے پارٹ 3 میں بنایا، یعنی 3 پارٹ کر کے ایک پارٹ کر کے 3 پارٹ میں بنایا۔ تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو وہ جا کے آپ کو وہ لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس مل جائے گا، وہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور احبابوں میں شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔